حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس سمیت تقریباً 400 کے قریب ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے۔ اس کی وجوہات ابھی تک مین اسٹریم میڈیا کے اوپر نہیں بتائی جا رہی۔ امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستانی سمیت دیگر مسلم ممالک کے 450 سے زائد طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیشگی اطلاع اور قانونی کارروائی کے بغیر کی گئی۔ کالجز اور یونیورسٹی حکام کے مطابق حکومت نے خاموشی کے ساتھ یہ اقدام کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ ان طلبہ کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہے۔ ہم پاکستانی نہیں رکھنا چاہتے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا جی پاکستانی کام نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں تو 70% پاکستانی تھے، اب 70% انڈینز ہیں۔ وہ ذمہ دار بھی ہیں، لڑتے بھی نہیں ہیں، جھگڑتے بھی نہیں ہیں، کام کرتے ہیں پورا، چوری بھی نہیں کرتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے۔ پاکستانی جو ہیں وہ آ کے یہاں چوری بھی کرتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو ہم تو تھک گئے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ۔ بین الاقوامی طلبہ کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستانیوں سمیت درجنوں بین الاقوامی طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے گئے۔ ویزا منسوخی بغیر پیشگی اطلاع اور قانونی کارروائی کے کی گئی ہے۔ کہ آخر وجہ کیا بنی ہے، اور اس حوالے سے جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے مارکو روبیو، ان کی طرف سے کہا گیا کہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے 300 کے قریب اسٹوڈنٹس کے ویزے جو ہیں منسوخ کیے تھے۔ انہی پالیسی کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہو ساری۔ یہ فقط ایک وجہ نہیں ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے، دیگر معاشی دور کے اوپر بھی جو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں، ابھی سے ہی جو امریکی عوام ہیں انہوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ہمارا جو مدعا ہے، جو آج کی ویڈیو میں بتانا مقصود ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ویزے کیوں منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ تو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، جو وجوہات نہیں بتائی جا رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پوری دنیا کے اندر جب جو بائیڈن انتظامیہ تھی اور بڑی شدت کے ساتھ، ابھی بھی شدت ہے لیکن اس سے پہلے ابھی شدت کے ساتھ جب غزہ کے اندر بمباری کی گئی اور غزہ کے جو جنگی صورتحال آپ کے سامنے رہی، کس طرح وہاں پر بھوک اور افلاس کا عالم ہے، وہاں پر جگہ جگہ پر پہرے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی بارود کی جو بارش ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے۔ اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے امریکہ کی جو یونیورسٹیز نے اور بالخصوص ان کے اسٹوڈنٹس نے جو کردار ادا کیا وہ حیران کن تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور یہ امریکہ کے لیے یہ برداشت کر لینا جو ہے بڑا مشکل تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کی اتنی تحریک جو بڑی تعداد میں یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں اور اینٹی اسرائیل جو ہے سلوگنس کے ساتھ نکل رہے ہیں، مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلم تھے، اسٹوڈنٹس بڑی تعداد کے اندر مسلم ممالک سے تعلق رکھتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ بہت بڑی جمعیت وہ تھی جو خود امریکہ کے تھے، اس کے اندر ظاہر ہے پاکستانی بھی تھے، پاکستان کے علاوہ دیگر عرب ممالک کے تھے، ٹرکش کے تھے۔ تو اب یہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹرمپ کا فیصلہ ہے، لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب چن چن کر ان اسٹوڈنٹس کو نکالنا ہے جو کسی بھی طرح پروٹیسٹ کے اندر شریک ہوئے فلسطین کے معاملے کے اوپر، بالخصوص فلسطین کے معاملے کے اوپر بڑی سختی کر دی گئی ہے۔ اور یہ اس حوالے سے ایک اور جو خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ایک غالباً ٹرکش طالبہ تھیں اور وہ سڑک کے اوپر تھیں، موجود تھی وہاں پر، اور ایک ویگو ڈالا آتا ہے، وہاں بھی ویگو ڈالے چلے، اور ویگو ڈالا آتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو اپنے ہمراہ لے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس اسٹوڈنٹس کے موبائل میں ایک غزہ کے لوگوں سے متعلق یا فلسطین کے لوگوں سے متعلق ایک ڈاکومنٹ موجود تھا یا تحریر ہوگی جسے اس نے اپنے موبائل میں سیو کیا ہوتا۔ تو اس حد تک سختی بڑھا دی گئی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، اور جو اسٹوڈنٹس کے اوپر کریک ڈاؤن آ رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرے گا کہ ان کے ملک میں اسرائیل مخالف جو ہیں وہ نعرے ہوں، احتجاج لگیں یا پھر فلسطین کے حق میں ایسے مظاہرے ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے امریکہ میں جانا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اسی طرح دیگر ممالک سے بھی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ یہ سمجھے کہ امریکہ کی جانب سے بالکل اس نظام کو تالا لگا دیا گیا ہے کہ فی الحال تو ہم کسی بھی معاملے کے اوپر متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ٹرمپ نے جو ایک کارڈ اپنا جاری کیا ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو نیشنلٹی لینی ہے، وہ یعنی اربوں کی انویسٹمنٹ ہے ایک کارڈ کے طور کے بعد، جسے گولڈ کارڈ یا ٹرمپ کارڈ بھی کہا جا رہا ہے۔ آپ وہ پرچیز کریں تو پھر وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ادھر رہ بھی سکتے ہیں، مگر تعلیم کرنے کے حوالے سے جن اسٹوڈنٹس کے ویزے لگے ہوئے تھے جو وہاں پر پڑھ رہے تھے
ان کی ایجوکیشن کے دوران ہی ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ جلدی سے اپنا سامان باندھیے اور واپس جائیے ورنہ ہم آپ کو جبری ترکیے پر بھیجیں گے. تو یہ وہ حالات ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر. امریکہ کی اب یہ پالیسی بڑی سخت ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں اسرائیل مخالف جو نعرے ہیں انہیں برداشت نہیں کریں گے, اسرائیل مخالف جو احتجاج ہیں انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا. اور پوری دنیا کے اندر ایک مغربی دنیا نے یا اب یہ کہہ لیں کہ امریکہ نے جو یہ ایک لیبل بنایا ہوا تھا, اپنا ظاہری چہرہ بنایا ہوا تھا کہ وہ اظہار رائے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, چاہے ان کے اوپر خود ہی تنقید کیوں نہ ہو رہی ہو. تو وہ اس معاملے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ جو دوہرے معیار ان کے کھلتے ہوئے جا رہے ہیں, بے نقاب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں مغربی دنیا کے یا پھر امریکہ کے, اس سے آپ کو واضح ہوتا جا رہا ہے کہ کس حد تک اس نظام کے اندر, سسٹم کے اندر یا اس نیریٹو کے اندر منافقت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اب مزید بے نقاب ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں کیوں اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے؟ تو یہ سوال پوچھنا چاہیے نا. اچھا, میں سمجھتا ہوں اس لیے ڈالا گیا ہے کیونکہ صرف امریکہ میں ہماری بدنامی نہیں ہے, ہمارے بارے میں ایک پرسیپشن ہے. یو اے میں بھی یہ پرسیپشن ہوگی, سعودی عربیہ میں بھی یہ پرسیپشن ہوگی, یو کے میں بھی یہ پرسیپشن, مڈل ایسٹ میں, کہ یہ ہر جگہ پہ کہ پاکستانی گند باندھ دینے, پاکستانی جڑے نے گڑبڑ کر دینے, پاکستانی کام نہیں کر دے, پاکستانی چوری کر دینے, جھوٹ بول دینے. یہ ہر جگہ پہ جہاں ہم جاتے ہیں ہمارا جو کریڈیبلٹی ہے وہ شروع ہوتی ہے گرین پاسپورٹ فارغ ہے. It's one of the three, وہ کہتے ہیں نا پہلی جو ٹاپ ورسٹ پاسپورٹس ان دا ورلڈ از ون آف them از پاکستانی. بیکاز یہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں جن ملکوں میں ہم جاتے ہیں اور وہ وہاں اس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں. اور جب بھی کوئی وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی مارا جاتا ہے یا کوئی ریشل اٹیک ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں پاکستانی ہوئے گا. بیکاز وی ہٹ دا نیوز سو آفن. ہمارے ہاں بلیک شیپ اتنے ہیں, وہ اب کہتے ہیں نا کہ وائٹ شیپ کے اندر ایک بلیک شیپ اتنے تھے, میرا خیال ہے بلیک شیپ کے اندر ہی کوئی وائٹ شیپ نظر آ جاتے ہیں. بابا بلیک شیپ, بابا بلیک شیپ ہی ہے. اور بلیک شیپ. اچھا, اب یہ یو اے ای جیسے ملک they are stopping us. اور پھر وہ ظاہر ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے نا کہ بٹوین رچ اینڈ پور, سوٹڈ بوٹڈ یا نان سوٹڈ بوٹڈ. آج کل کے ماحول کے اندر جو لباس ہے اس کے ساتھ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے. سب نے سنیکرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, سب نے جینس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, سب کی شیو نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ کہتے ہیں سب سانتے کو جے لگ دینے, اندر پتہ نہیں کی نکلتا ہے. تو اس لیے we are basically we've discredited ourselves across the world, and so this is why we are in that list. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ کہ ہم false pretensions, ہم کہتے ہیں ہم پڑھنے آ رہے ہیں مگر ایکچولی ان میں سے میرا خیال ہے 70% پڑھنے نہیں جاتے. 70% جاتے ہیں کہ ویزا پڑھائی کا مل جائے اور 3 مہینے 4 مہینے ہوتے پڑھائی کا اشارہ کر کے اس بعد دوڑو اور اس بعد غائب ہو جاؤ اور اس بعد نوکری شروع کر دیو اور کسی طریقے سے اسائلم لے لو, اسائلم اپلائی کر لو. جیسے آپ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے فار کنسیڈریشن, تو آپ کو اس وقت انڈر دا سے یو کے لا آپ کو نکال کوئی نہیں سکتا, آپ بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ کے 4 سال اپلیکیشن پڑی رہتی ہے, آپ بیٹھے ہوئے. تو ہم نے ان ملکوں کے جو قانون ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کھلواڑ کیا ہم نے جا کے اپنے یہاں کے جو ایشوز ہیں وہاں ہم لے جاتے ہیں. اسی لیے اب دیکھیں نا وہاں گھیٹوز بن جاتے ہیں. وہاں کے جو قانون ہے وہاں خواتین کو کافی آزادی ہے. ہمارے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہاں اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو آزادی نہیں دیتے. وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مرڈرز ہو جاتے ہیں. یہاں کا کلچر وہاں لے جاتے ہیں, وہاں کا کلچر کچھ اور ہے. ان کے جو جہاں سے جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اس کلچر کا حصہ ہے جو یہاں سے جاتے ہیں, مگر جو بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں جو گرو کرتے ہیں وہ تو آپ کا لاہور کا اور بھاٹی گیٹ کا اور گلبرگہ کا کلچر تو نہیں لے کے جاتے. وہ تو پھر وہاں کا کلچر جو ہے اس کو اپناتے ہیں. تو پھر ماں پیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. خواتین بچیاں کہتی ہیں ہم نے ڈیٹنگ کرنی ہے, ماں پیوں ہوائیاں اڑ جاتی ہیں کہ ایک ہی ہو رہا ہے, اور لے جی چکو اور انہوں نے لے چلو واپس ہوتے جا کے زبردستی شادی کر دیو. وہ لڑکیاں لڑتی ہیں کہتی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, لڑکے تو لڑائی جھگڑے کر کے نکل جاتے ہیں. تو مطلب ہے وی آر کریٹنگ دیز, نو انڈینز ڈونٹ ڈو دس.